مولا علی کا ارشاد ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں۔ کل سائیوال میں اسی طرح کا ہم نے واقعہ دیکھا جس میں ایک بہت بڑا ظلم ہوا۔ اس طرح کا ایک واقعہ خروٹہ آباد میں مئی 2011 میں ہوا تھا کہ جس میں معصوم افراد کو دہشت گرد سمجھ کر مار دیا گیا تھا۔ اس وقت جو مجرم تھے SHO صاحب تھے، انہیں پھر بعد میں کوئٹہ میں نقاب پوش لوگوں نے دن دہاڑے گولی مار کر اپنا بدلہ لیا۔ JIT بنی لیکن اس JIT کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس وقت کے حکمران تھے آصف علی زرداری صاحب۔ ماڈل ٹاؤن میں 14 معصوم لوگوں کا قتل ہوا۔ پروٹیسٹ کرنے پر، بیریئر ہٹانے پر ان لوگوں کو سرے عام منہ پر گولیاں ماری گئیں، ان میں حاملہ عورتیں بھی شامل تھیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ JIT بننے کے بعد صفر۔ حکمران تھے میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ اب کل سائیوال کا جو واقعہ ہوا اس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو گاڑی اب لوگوں کو نظر آئے گی تو بجائے یہ کہ وہ دہشت گردی پر قابو پائیں، اب لوگ ان کی دہشت گردی سے ڈریں گے۔ عمران خان صاحب کی مدینہ کی ریاست میں جو سب سے پہلا بنیادی اور اہم اصول ہے وہ ہے انصاف، کیونکہ ان کی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے۔ اب عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیا وہ ننھے عمیر کو جو بچہ معصوم بچ گیا ہے اس کو انصاف دیں گے، اس کو انصاف دلائیں گے، یا وہ بچہ جس کی آنکھوں میں محرومی، بے کسی اور اس یتیم کو اب آپ ایک بہت بڑا دہشت گرد بنائیں گے۔ مدینہ کی ریاست کا وعدہ ہے، مدینہ کی ریاست میں انصاف تھا۔ مدینہ کی ریاست میں جو امیدیں اور وعدے اور خواب دکھائے گئے ہیں یہ ان سب کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ کی حکومت مہنگائی، آپ کی حکومت معیشت، آپ کی حکومت سیاست، غرض یہ کہ ہر مسئلے میں سے نکل سکتی ہے، لیکن آپ کی حکومت میں بھی اگر انصاف نہ ہوا تو عمران خان صاحب بھی ان سابقہ حکمرانوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔